6 جمادی الاولیٰ اور بات کریں گے شہر مدینہ سے فہم قرآن پر، کیونکہ یہ ہے 5 منٹ کا مدرسہ جس میں ہم بات کرتے ہیں قرآن کی کسی ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فہم قرآن، اور پھر اس سے ہی متعلق ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اسی سبجیکٹ سے ریلیٹ کوئی دعا سیکھتے ہیں اور ایک نصیحت۔ آج قرآن کی جس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ اس آیت سے ہم کو 2 ہدایتیں ملتی ہیں، پوری امت کو 2 ہدایتیں ملتی ہیں۔ حمد و ثنا اور تسبیح کے لائق صرف وہی ذات ہے، اور مشکلات سے نجات دینے والی، حاجت پوری کرنے والی بھی صرف وہی ذات ہے۔ اس لیے حمد و ثنا کرو تو اسی کی کرو، اور حاجت مانگنی ہو یا پریشانی دور کرنی ہو تو اسی کو پکارو۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بھی بتلا دیے جو اس کے شائع نشان ہیں، اور ہمیں پابند کر دیا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو پکاریں۔ تو مطلب یہ کہ پکارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، انہی ناموں کے ساتھ پکارو جو اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو ہمیں اپنے مبارک نام اللہ نے عطا فرما دیے کہ ان ناموں کے وسیلے سے مجھ سے مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دعائیں بتلا دی کہ مجھ سے مانگنا ہو تو ان الفاظ سے مانگو۔ دیکھیے حاکم اعلیٰ سے کہ کس طرح درخواست کی جاتی ہے، حاکم اعلیٰ نے خود ہی سمجھا دیا۔ اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مسنون دعائیں بھی عطا فرما دی، اسی لیے کہا گیا کہ مسنون دعائیں اور اسماء حسنہ محبوب کی گلیاں پہچانتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو محفوظ کرنا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا، یعنی یادداشت میں جس نے ان کو حفظ کیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو حفظ کرنے سے جنت میں جانا نصیب ہوگا، اور حفظ کرنے کے 2 درجے، ان ناموں کو یاد کرے اور ناموں کے معنی کو سمجھے۔ ان ناموں کو محفوظ کرنے کا دوسرا درجہ جو کہ اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسماء حسنہ میں جتنی ایسی صفات ہیں جس سے آدمی متصف ہو سکتا ہے، بندہ وہ صفات اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے رحیم اللہ کا نام ہے، یعنی رحم کرنے والا، تو بندہ اپنے اندر بھی دوسروں پر رحم کرنے کی خوبی پیدا کرے۔ عفو یعنی معاف کرنے والا، تو بندہ اپنے اندر دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ شکور یعنی قدردان، شکر کرنے والا، تو بندہ بھی نعمتوں کی قدردانی کرے، شکر کرنے کی عادت ڈالے۔ اور اس طرح اور بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کی زندگیوں میں یہ خوبیاں بھی پائی جائیں۔ اور اسماء حسنہ کا ایک وظیفہ سیکھ لیجئے، دعا سیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام پڑھ کر جس مقصد کے لیے بھی دعا کی جائے گی قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پیش آتی یا بے چینی ہوتی تو زبان مبارک پر دعا ہوتی، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو بزرگ اور بردبار ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو پروردگار ہے عرش عظیم کا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، اور پروردگار ہے عرش کریم کا۔ تو نصیحت آج کی یہ ہے کہ ان ناموں کے معنی پر غور کرنا چاہیے۔ اسماء حسنہ صرف نام نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اور ان کی خوبیوں، اس کی خوبیوں، قدرتوں، کمالات کے صفات کے اس میں پورا کا پورا بتایا گیا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہیں، اچھائی کی قدر کرنے والے اللہ ہیں، انصاف کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب بھی ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، وہی خوبی ہم اپنے لیے بھی اللہ سے مانگیں گے تو اس سے کیفیت بنے گی، یقین بھی بڑھے گا، تعلق اور قربت بھی نصیب ہوگی۔ مثلا دعا کریں اس طرح سے کرنی چاہیے، اے سمیع ذات مجھے اپنے کان سے اچھی باتیں سننے والا بنا دے، غیبت سننے سے بچا لے، اے کریم مجھ پر کرم فرما دے، اے رحمان مجھ پر رحم فرما دے، میرے اندر بھی رحم کرنے کی صفت پیدا کر دے، اے غنی مجھے غنا نصیب فرما دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، مانگتے وقت انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور یہ سبق تھا سرزمین مدینہ سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہاں آنا قبول فرمائے، اور 5 منٹ کا مدرسہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے۔